اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کی طرف دیکھیں. مانوس اس کا در ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کی کٹکانا کچھ میرا ہو. سب باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو. تو شاعر اس میں کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ جنگل کے چھوٹے چھوٹے پرندے جیسے کہ بلبل مجھ سے اتنی مانوس ہو کہ میرے پاس آ کر بیٹھے، دانہ چگے، اور اس کے ننھے سے دل میں کوئی خوف نہ ہو کہ میں اسے پکڑ کر اس کی آزادی ختم کر دوں. نیکسٹ کی طرف دیکھیں اسٹوڈنٹس. ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہوں. آغوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو. شاعر کہتا ہے کہ وادی اور پہاڑوں کا نظارہ اس قدر خوبصورت اور پرکشش ہو کہ ندی چشموں کا پانی بھی موجوں کی شکل میں اٹھ کر سب دیکھتا ہو اور اس جگہ کے حسن کی تعریف کرتا ہو. آغوش والے جو ہے، آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو. شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ زمین کی خوبصورت سبزے سے ہے. جنگل میں کھلا ہوا سبزہ ایسا دلکش منظر پیش کرتا ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ زمین کی گود میں سویا ہوا محسوس ہوتا ہو. اس پر مزید یہ کہ پانی جھاڑیوں کے بیچ بہہ کر اس جگہ کے حسن کو دوبالا کر رہا ہو. پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے ہنسی کوئی آئینہ دیکھتا ہو. مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرہیلی یہ سنہرے ہر پھول کی قبا ہو. شاعر کہتے کہ جنگل میں ہر طرف سبزوں اور گل بوٹے ہو جو کہ وہاں کے حسن میں اضافہ کر رہے ہو. پھولوں سے بری شاخیں جھک جھک کر پانی کو چھو رہی ہو. یہ سب دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی حسین آئینہ دیکھ رہا ہے. صاف شفاف پانی اور پھولوں سے بری ٹہنیاں اس جگہ کے حسن میں اور بھی اضافہ کر رہے ہو. اور جب وہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جب وہ پھول سورج کی روشنی سے کھلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دلہن کو مہندی لگا رہا ہو. مطلب وہ اتنا خوبصورت منظر پیش کرتا ہو. راتوں کو چلنے والے رہ جائے تک کہ جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو. بجلی چمک کے ان کو کٹیا میں راہ دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو. شاعر کہتا ہے کہ لمبے سفر کرنے والے جب رات کو تک جائے اور ان میں آگے بڑھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ میری جھونپڑی میں جلتا ہوا ٹوٹا چراغ انہیں امید کا پیغام دے کہ وہ ہمت نہ ہارے. نیکسٹ کا کیا مطلب ہے؟ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میں راہ دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو. شاعر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ ایسے تکے ماندے مسافروں کو جب مایوسی گھیرے تو اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد کر اور آسمان پر چاہے بادل چمکے اور اسی روشنی میں انہیں میری جھونپڑی نظر آ جائے جہاں وہ کچھ دیر آرام کر کے آگے بڑھ سکیں. پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہوں. رات کے آخری پہر میں کوئل بولتی ہے. شاعر اسے صبح کی مؤذن قرار دیتا ہے. مطلب شاعر جب وہ کہتا ہے کہ صبح کی ٹائم مؤذن اذان دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کر گاؤں اور وہ میرے ساتھ مل کر گائے. صبح کے وقت مسجدوں سے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے اور مندروں سے گھنٹا بجنے کی آوازیں آتی ہیں. اقبال کہہ رہے کہ میں ان دونوں آوازوں کا احسان نہیں لینا چاہتا، میری اپنی جھونپڑی کا سراغ ہی صبح کا پتہ دینے کے لیے کافی ہے. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالہ میرا میری دعا ہو. شاعر صبح کا پاکیزہ اور دلکش نظارہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صبح کو جب پھولوں پر شبنم کے قطرے گرے تو ایسا محسوس ہو کہ وہ انہیں وضو کرا کر مزید پاک و صاف کر رہے ہو تاکہ وہ اپنی رب کے حمد و ثنا بیان کر سکیں. ایسی میں بھی اپنے اللہ کے آگے اتنا روں کہ یہ رونا میرا وضو ہو اور میری فریادیں میرے رب کے حضور میری دعائیں ہو.